اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے سامنے ایک ایسی حدیث بیان کرتی ہوں کہ ایک ایسی ماں تھی جس نے کہا کہ تم اپنے ایمان کو چھوڑ دو۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن پاک میں کئی آیات نازل ہوئی ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ان کی والدہ نے قسم اٹھائی کہ جب تک حضرت سعد رضی اللہ عنہ اپنا دین اسلام ترک نہیں کریں گے، یعنی چھوڑیں گے نہیں، اس وقت تک وہ ان سے بات نہیں کریں گے اور کچھ کھائیں پیئیں گے نہیں۔ والدہ نے کہا، تم یہ کہتے ہو کہ سعد کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے؟ میں تمہاری ماں ہوں، میں تمہیں یہ حکم دیتی ہوں کہ تم اپنا دین چھوڑ دو۔ 3 دن گزر گئے، یہاں تک کہ بھوک کی وجہ سے سعد کی والدہ نڈھال ہو گئی، تو ان کے ایک دوسرے بیٹے عمار نے ان کو کچھ کھلایا پلایا، تو والدہ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو بددعائیں دینا شروع کر دی۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ آیات نازل کی، جس کا ترجمہ یہ ہے، ہم نے انسان کو یہ ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور اگر وہ دونوں تمہیں اس بات پر مجبور کریں کہ تم اس کو کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دو، تم ان کا کہنا نہ ماننا۔ اور یہ بھی آیات نازل ہوئی کہ دنیا میں ان دونوں ماں باپ کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کرنا، یعنی اچھے طریقے سے رہنا ہے۔ حضرت سعد بن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سا مال غنیمت حاصل ہوا۔ ایک دفعہ اس میں ایک تلوار بھی تھی، میں نے وہ تلوار پکڑی، اسے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تلوار مجھے عطا کر دیجئے، کیونکہ میری بہادری سے آپ خوب واقف ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے اسے جہاں سے اٹھایا ہے وہیں جا کر رکھ دو۔ میں واپس آیا، یہاں تک کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اسے اپنے قبضے میں رکھ لوں، لیکن میرے نفس نے مجھے ملامت کیا، اور میں واپس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یہ تلوار مجھے عطا کر دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت آواز میں مجھے یہ ہدایت کی کہ تم نے اسے جہاں سے اٹھایا ہے وہیں رکھ دو۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اس واقعے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے لوگو، تم مال غنیمت مانگتے ہو۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں بیمار ہو گیا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لے آئے۔ میں نے عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اجازت دے کہ میں اپنا سارا مال جسے چاہوں تقسیم کر دوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کر دیا۔ میں نے عرض کی، پھر آدھا تقسیم کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کر دیا۔ میں نے عرض کی کہ 1/3 تقسیم کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، اور اس کے بعد 1/3 مال کی وصیت کرنا جائز ہوا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں کچھ انصارہ اور مہاجری کے پاس آیا، تو وہ بولے، آئیے ہم آپ کو کچھ کھلاتے ہیں اور شراب بھی پلاتے ہیں۔ یہ شراب کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ میں ان کے ساتھ ایک باغ میں آ گیا، وہاں ان کے پاس اونٹ کا بھونا ہوا سرے کا گوشت تھا اور شراب کا مٹکا بھرا ہوا تھا۔ میں نے کھانا کھایا
ان کے ساتھ شراب پی. پھر میں نے ان کے ساتھ انصار و مہاجرین کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مہاجرین انصارہ سے زیادہ بہتر ہیں. ایک شخص نے اونٹ کے سرے کی ایک ہڈی اٹھا کر مجھے ماری اور میرے ناک کو زخمی کر دیا. میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات سے آگاہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے شراب کے متعلق یہ آیات نازل کی جس کا ترجمہ یہ ہے بے شک شراب اور جوا اور بت اور فالوں کے تیر کے فال پہ تیر نکالنا شیطان کے ناپاک کام ہے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں یہ آیت ہم 6 لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جس میں اور ابن سعد شامل تھے جن کے بارے میں مشرکین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کرتے تھے آپ اس طرح کے لوگوں کو اپنے قریب رکھتے ہیں اور یہ آیات یہ ہے اور تم ان لوگوں کو دور نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان لوگوں کو دور نہ کرو جو صبح اور شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں. بے شک